خبروں پر ایک نظر۔ اسلام آباد روس پاکستان میں تیل اور گیس کی سرمایہ کاری کرے گا، وزیر پیٹرولیم۔ روسی کمپنی پاکستان میں تیل اور گیس کے شعبے میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ انٹر اسٹیٹ گیس سسٹم اور کازپروم کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ گیس اور تیل کا یہ معاہدہ پاکستان روس کے باہمی تعاون کی روشن مثال ہے۔ غلام سرور، ملک کو روزانہ 500 ملین سے 1 بلین کیوبک فٹ گیس فراہم کی جائے گی، وزیر پیٹرولیم۔ گیس سمندر کے راستے پاکستان پہنچائی جائے گی، جبکہ گیس پائپ لائن کی تعمیر 3 سے 4 سال میں مکمل کی جائے گی۔ واشنگٹن داعش تنظیم کے خلاف برسر پیکار بین الاقوامی اتحاد کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے اجلاس میں سعودی عرب کے وفد کی صدارت کی۔ دہشت گردی اور اس کی سرپرستی کرنے والے ممالک کو نہیں بخشا جائے گا، عادل الجبیر۔ سعودی حکومت ان تمام بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں کو سپورٹ کرنے کا عزم کرتی ہے جن کا مقصد دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ اور خطے میں عدم استحکام سے دوچار کرنے والے ممالک کی سرگرمیوں پر روک لگانا ہے، عادل الجبیر۔ عادل الجبیر نے واشنگٹن میں منعقد اجلاس میں پولینڈ، سویڈن، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، ڈنمارک، یوکرائن، فن لینڈ، آئرلینڈ اور عراق کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں کی۔ کابل افغان صدر اشرف غنی کی پاکستان کے خلاف پھر ہرزہ سرائی۔ افغان صدر اشرف غنی نے سماجی رابطوں کی سائٹ ٹویٹر پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مظاہروں کی حمایت کرتے ہوئے پاکستان پر الزام لگایا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت دیگر سیاستدانوں نے افغان صدر کے بیان کو مسترد کر دیا۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان افغانستان کی جانب سے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کا ثبوت ہیں۔ شاہ محمود قریشی، افغان قیادت کو اپنے لوگوں کی شکایات کا پہلے خود ازالہ کرنا چاہیے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ روس ماسکو کانفرنس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق شرکاء کا افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء پر اتفاق۔ امریکہ اپریل تک افغانستان سے اپنے نصف فوجیوں کو واپس بلا لے گا۔ طالبان، افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی۔ اعلامیہ، دنیا کے تمام ممالک افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں۔ ملک کے لیے اسلامی اصولوں کی روشنی میں نیا آئین بنانے پر بھی اتفاق۔ افغان خواتین کے حقوق کے تحفظ اور شہریوں کی آزادی اظہار رائے کے حق کو یقینی بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مالی معاونت کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ کل ایک دوسرے کے جانی دشمن آج ایک ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور کھانا کھا رہے تھے، غیر ملکی میڈیا۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں مسئلہ افغانستان پر 2 روز تک امن مذاکرات ہوئے۔ افغانستان کی سیاسی جماعتوں، سابق صدر حامد کرزائی سمیت نمایاں سیاستدانوں اور طالبان کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کابل حکومت کا کوئی نمائندہ شریک نہیں ہوا۔ لاہور سانحہ سائیوال کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ فرازیق ایجنسی نے پولیس گاڑی پر فائرنگ کو جھوٹ قرار دے دیا۔ سی ٹی ڈی کا ایک اور جھوٹ بے نقاب۔ پولیس گاڑی پر 6 گولیاں لگی جو کہ سرکاری اسلحہ سے فائر کی گئی تھی۔ فرازیق ایجنسی سی ٹی ڈی نے فائرنگ کرنے کے بعد سرکاری گاڑی میں لاشیں رکھ کر پولیس لائن شفٹ کی تھی۔ پولیس لائن سے سی سی ٹی وی کیمروں کا ریکارڈ بھی غائب کر دیا گیا۔ سائیوال ہسپتال کے سی سی ٹی وی کیمروں میں بھی رد و بدل کی گئی۔ رپورٹ، سانحہ سائیوال میں استعمال اسلحہ پنجاب فرانک سائنس ایجنسی میں جمع کرایا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سانحہ سائیوال پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی پیشکش کر دی۔ لواحقین تحقیقات سے غیر مطمئن۔ برلن، جرمنی اور امریکہ میں سفارتی جنگ چھڑ گئی۔ جرمنی نے امریکہ کو مطلوب ترک نژاد ملزم ترکی کے حوالے کر دیا۔ ملزم آدم یلمز پر 2015 میں امریکہ نے دہشت گردی کا مقدمہ چلایا تھا۔
ملزم 10 سال قبل پاکستان اور افغانستان کے درمیان واقع سرحد پر امریکی سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا حصہ تھا۔ امریکہ ملزم پر ایک شخص کو فوجی تربیت دینے کا بھی الزام ہے، جس نے 2008 میں خودکش حملہ کیا تھا اور اس نتیجے میں 2 امریکی فوجی ہلاک، 11 زخمی ہو گئے تھے۔ امریکہ نے جرمنی کی جانب سے مشتبہ دہشت گرد کو ترکی کے حوالے کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ فلسطین اسرائیلی عقوبت خانوں میں غیر انسانی سلوک سے فلسطینی شہید۔ مغربی غزہ کے ساحلی پناہ گزین کیمپ کے رہائشی فلسطینیوں کو ریمون جیل منتقل کیا گیا تھا، جہاں انہیں انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور حالت بگڑنے کے بعد اسے اسپتال منتقل کیا گیا۔ فلسطینی محکمہ اسیران کے مطابق اسرائیلی جیلوں میں 6000 فلسطینی پابند سلاسل ہیں۔ قیدیوں میں 1500 مریض جبکہ 18 فلسطینی بیماریوں کے باعث الرملہ جیل ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ماسکو روسی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ایک اور ملاقات۔ دونوں رہنما رواں ہفتے شام کے معاملے پر دوبارہ ملاقات کریں گے۔ گزشتہ سال نومبر میں بھی دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں کئی معاہدے کیے تھے۔ شام میں ایران کے خلاف نئے منصوبے پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع: ہم شام میں سے ایران کو نکال کر دم لیں گے، نیتن یاہو کا بیان۔ عراق مشہور عراقی مذہبی رہنما سیستانی کا پڑوسی ممالک سے متوازن تعلقات کے قیام پر زور۔ عراق کو کسی دوسرے ملک کو اذیت پہنچانے کے اڈے کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیستانی: قانون کا نفاذ تمام شہریوں اور ملک میں مقیم افراد پر یکساں ہونا چاہیے اور اسلحہ صرف حکومت کے پاس ہو۔ سیستانی: خلاف قانون غیر ملکی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ سیستانی: عراقی حکومت کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے بچتے ہوئے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرے گی۔ تل ابیب: امریکہ اسرائیل سے فضائی دفاعی نظام آرین ڈوم خریدے گا۔ اسرائیل سے فضائی دفاعی نظام کی خریداری کا مقصد سرحدوں پر تعینات فوجیوں کا دفاع کرنا ہے۔ امریکی فوج: ڈوم خریداری سے فوجیوں کو درپیش چیلنجز، براہ راست اور فضائی خطرات سے تحفظ دیا جا سکے گا۔ امریکہ: ڈوم سسٹم بالواسطہ راکٹ اور مارٹر سے محفوظ رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا، تاہم اس حوالے سے اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ دونوں سسٹم کس جگہ رکھے جائیں گے۔ آرین ڈوم 70 کلومیٹر کی مسافت پر مار کرنے والے راکٹوں کو ہدف تک پہنچانے سے روکنے اور مارٹر گولوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فضائی دفاعی نظام 2011 سے اسرائیلی فوج کے استعمال میں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ کے ساتھ ہونے والے اس معاہدے کو خوشائن قرار دے دیا۔ اسرائیل تیزی کے ساتھ عالمی سطح پر اپنا مقام بنا رہا ہے اور یہ معاہدہ امریکہ اور اسرائیل کی دوستی کا ثبوت ہے۔